ويسر لي أمري واحلل
تمام قسم دیاں عبادات، تسبیحات، تحلیلات اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الحرمین سید الثقلین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والسلام کی ذات مبارکہ تے جو پوری کائنات واسطے رحمت، محبت اور محبت کا پیغام لے کے اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام تو ایک آیت کا کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے۔ بڑی عام فہم جی آیت مبارکہ ہے اور سادہ دے الفاظ نے کم و بیش ہر بندہ وہ دے معانی اور مطلب کو بڑی آسانی دے نال سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی ذات جو ساری کی ساری کائنات کے اوپر جدا حکم جاری و ساری ہے اور جدے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کا ایک مجموعہ ہے۔ کسی وقت انسان کے حالات جڑے نے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، چند سالوں کے اندر ہی حالات و واقعات جڑے نے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو کل کروڑوں کا مالک سی اج فقیر بن کے لائن کے وچ کھڑیا ہے، کل اولاد اگر ان کی فرما بردار سی، آج جو وقت آ گیا ہے کہ کوئی وہ گل کو سننے واسطے روادار نہیں، تیار نہیں۔ ایسے اللہ کی ذات کو اچھا ہی گمان کرنا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمام حالات و واقعات کو سارے واسطے بہتر فرما دے اور ساری زندگی جڑی وہ آسان تو آسان بنا دے۔ لیکن ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے اور سوچ بھی اچھی رکھنی چاہیے۔ سوچ اگر اچھی ہوئے نا انسان کی، وہ دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اچھی سوچ کا مالک انسان جڑا ہے تجربہ کر کے دیکھ رہا ہے گھٹ بیمار ہوئے گا، ایسی بیماری اور تندرستی اللہ کی طرف ہے۔ اللہ سارے شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ سوچ اچھی رکھنی چاہیے ہر ایک کے بارے، بھاوے وہ دشمن بھی ہے، کسی وقت تہاڈا مخالف بھی ہے، لیکن وہ بارے پوری سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ انسانی سوچ یہ ہے کہ میں جہاں بھی کام کرا وہ میرے نفع ملے، میں کوئی بھی زندگی کے اندر قدم اٹھاواں وہ میری عزت کے اندر اضافہ ہوئے، اولاد کے لیے میری خوشحال ہوئے، وہ کاروبار میں اتنا سیٹ کر جاواں کہ میرے تو بعد بھی مادی طور پہ انہوں پریشانی نہ آئے، کیونکہ فطری طور پہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ نہیں میں پاواں یا نہ پاواں، میں
ماڑا کپڑا بھی پہن لوا کہ میرا بیٹا اچھا سوٹ پائے. میں سائیکل سے گزارا کر رہا ہے یہ موٹر سائیکل چاہیے بیٹے نو لے کے دیا. میں موٹر سائیکل سے گزارا کر رہے گاڑی کی ضرورت ہے گاڑی لے کے دیا. انسانی کوشش ضرور ہے کہ اے سٹیپ لے لا وہ فائدہ ہو جائے گا. زندگی کے اندر اے قدم اٹھا لوا گا میرے مالی طور پہ اور معاشرے کے حوالے بھی میرے بہت زیادہ ہوتے فوائد ہو گے. اور یقیناً کئی میں فوائد میرے بھی بولو جانتے ہیں. بعض لوگ اس بات کے گواہ ہو تسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والے ہو کہ کل دے کئی ایسے بندے نے کہ کوئی انہوں کا کاروبار نہیں سی ہوں ایسا انہوں نے قدم اٹھایا سٹیپ لیا ہے کہ ارباں خرباں دے مالک نے فیکٹریاں دے مالک زمیناں دے مالک نے. بہرحال ایک کدی عطا ہے وہ لوگ اللہ انسانی سوچ ہے. ویسے بعض دفعہ وہ پوری ہوتی ہے کہ بعض دفعہ رب پوری کرتا نہیں. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو پوری دنیا کے اوپر غالب ہے. ہر انسان جہاں بھی کام کرتا ہے بلاخر اللہ کی ذات ہوتے کی ہے بولو اللہ اپنے کماں کے اوپر غالب ہے. دنیا کی کوئی طاقت کو مغلوب کر سکتی یا جو رب کی ذات کرنا چاہتے ہیں کوئی وہ اندر تبدیلی کر سکتا. اندر تقدیر دے کام نے یہ تقدیر دے فیصلے نے بولو بدل سکتا نہیں کر سکتا. انسانی خواہش ہے کہ میں لمبا جیواں میری زندگی لمبی ہوئے عمر میری لمبی ہوئے لیکن عمر دے فیصلے کو کون کرتا ہے مرد دے جیون دے فیصلے یقیناً اللہ دے ہاتھ دے اندر میں. اللہ کی ذات موت و زندگی دے اوتے یقین ہے بولو غالب ہے. اللہ کی ذات انہاں کماں تے بولو کی ہے غالب ہے. موت ہونا ہی ہونی ہے جدوں اللہ دے منظور ہونا ہے. بعض دفعہ انسان کسی کا مخالف ہے کہتا ہے مرتا ہی نہیں یہ مر بھی نہیں لینا بھڑے بچے کی زندگی بڑی لمبی ہے. کئی القاب دے دیتے کئی باتاں کر دیتی جاندیاں نے. یہ بندہ اتنا عمر ہو گئی ہے جا ہی نہیں رہا معاشرہ یہ تو تنگ ہے حالات کے خلاف میں اولاد یہ پریشان ہے لیکن پھر بھی زندگی کی گڈی ہوتی رواں دواں چل رہی ہے. موت تو ادو ہی ہونی ہے نا جدوں اللہ نے حکم دینا ہے. یعنی اس بندے کی زندگی کے امر کی غالب ہے بولو امر غالب ہے. ساڑھے چاند یا نہ چاند کوئی فرق پی سکتا نہیں پی سکتا. ذرا میں جی تمہیدی باتاں تھوڑے سامنے رکھ رہا تاکہ بات تھوڑی جی تھوڑا ذہن اسلام میں آ جائے گا کہ اللہ کی ذات جڑی ہے ہر بندے کے کماں تے کی ہے بولو نبیاں دے بھی غالب ہے تے ولیاں دے اوتے بھی بولو کی ہے غالب ہے. اللہ کے نبی دیاں دی زندگیاں اس بات دیاں گواہ نے. قرآن و حدیث بھرے پے نے واقعات دے نال کہ رب دے نبی کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ کام کر دیتے ہیں جنہاں دے کسی دے غیب و گمان وچ بولو ہوندا نہیں ہوندا. یہ اللہ کو جلالے والی کرام دے فیصلے نے. امر اللہ کا چلتا ہے فیصلہ کدا چلتا ہے بولو اللہ کی ذات اپنے کاماں دے اوتے غالب. اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس پہ غور نہیں کرتے سمجھ سوچ نہیں کرتے. اگر حقیقت کی تہ تک جاننے کی کوشش کروں نا تو پھر مسئلہ بڑی آسانی نہ سمجھ آ جاتا ہے. ساڑھے اتوں ترتیاں باتاں نکل جاندیاں نے کبھی انہوں نے دل و دماغ کے اندر غور کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر پوری طرح سما بسر کو سامنے رکھدے ہویا غور کرنے کی کوشش کریے تو یہ بات جڑی ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات اپنے کماں دے اوتے غالب ہے. کوئی دنیا کی طاقت انہوں اللہ کو مغلوب کر سکتی نہیں کر سکتی. قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے. رب دا قرآن اس بات کا جا بجا اعلان فرما رہے ہیں تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک کائنات دے لوگوں میرے بڑے برگزیدہ پیغمبر دنیا تو گزرے نے جڑے میرے بڑے پیارے تے بڑے لاڈلے میرے پیغمبر سن لیکن انہاں دیاں
فطرت انسانی دے عین مطابق سن، فطرت انسانی دے خلاف نہیں سن، یعنی فطرت دے عین مطابق کہ اللہ میں مراد دے دے، ایک یہ بولو فطرت دے، کیوں جی فطرت دے عین مطابق ہے کہ اللہ بندے کو صاحب اولاد کرے، لیکن منگدیاں عمرہ گزر گئیاں نے، رب نے یہ کام بولو کیتا، دعا کو قبول کیتا نہیں کیتا۔ اللہ دی ذات کوئی کچھ سوچ رہا ہے، اللہ دے نیک بندے رب دے نبی جڑے نے یقیناً اللہ دے بڑے قریب نے، جنہ بندہ اللہ دے قریب زیادہ ہوئے گا اللہ اپنے بندے دی دعا کو زیادہ جلدی سنتا ہے، تے رب دے نبیاں نوں ود کے رب دے قریب ہو کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ دے نبی نے اور کدے اللہ دے بڑے بدترین مخالف بھی نے، رب دے نافرمان نے، اللہ ذو الجلال والاکرام دی قدم قدم تے مخالفت کرنے والے نے، بلکہ یہ تو تک نے کہ اپنے آپ کو مانا ربکم الاعلی کہنے بھی کتراتے نہیں، حیا تے شرم نہیں کرتے، خدائی کا دعویٰ رکھتے مقابلے تے کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ساریاں چیزاں ساری قدرت دے وچ نے، ساریاں چیزاں ساڈے ماتحت نے، الیس لی ملک مصر ھذا وھذہ الانہار تجری من تحتی، اے ملک مصر دا وارث بھی میں ہاں، اے باغات تے نہراں تے جڑے ندی نالے چلتے نے پے یہ بھی میرے ماتحت میں، میں بھیا جنبش کرم جو چاہواں کرن دے تے قادر تے طاقت رکھنا وا، حالانکہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، حالانکہ وہ دعویٰ کیوں نہیں، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ہر چیز کے قدرت کی دی ہے، بولو بندہ کو نہیں کر سکتا، لیکن بھلیا ہوا بندہ راہ راست تو ہٹیا ہوا ہے، طاقت کے نشے میں چورے اور حکمرانی کا نشہ چڑھیا ہوا ہے، اور یہ بات کہنے مجبور ہے، سب کچھ میرے دسترس وچ، سب کچھ میری قدرت وچ، سب کچھ میرے ہاتھ وچ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے نے ظالما تو یہ کر سکتا نہیں، میں کر سکتا، اڑ گیا، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پتہ لگا خطرہ محسوس ہویا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جہدے ہتھوں میں ماریا جاواں گا، اے میری جڑی جھوٹی خدائی ہے یہ دیس تو نابود ہو کے رہ جائے گی، کہنے لگا جیڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جائے، ہزاراں ماواں دیاں گوداں اجاڑ دیتیاں، اور جناب بچے پیدا ہوتے ہیں انہوں قتل کر دیتا جاتا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بچہ پیدا کرنے کا وقت آیا، اپنی جگہ سے بڑیاں پریشان نے، اے اللہ حالات و واقعات بڑے میرے خلاف نے، فرعون جڑا ہے وہ بالکل ہر بچہ پیدا ہونے والا انہوں قتل کرنے واسطے بالکل وہ فوجاں تیار کھڑیاں نے، میرے مالکا کیویں کراں تے کیویں نہ کراں؟ اللہ تو جلال فرما رہے ہیں، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْسِلْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ اساں جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ والبئی کر دیتی ہے، اپنا پیغام جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اے ام موسیٰ جدوں ویکھے تیری مامتا بڑی گود اپنے بچے نو نہیں سنبھالتی پئی، تو اپنے بچے دیاں حفاظتاں نہیں کر سکتی، تے تو اے جڑا اپنا بچہ چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے اینو ایک صندوق جا لے کے وہ دے اندر بند کر کے دریائے نیل دیاں لہراں دی سپرد کر دیویں، یعنی دوسرے لفظاں وچ اللہ دے سپرد کر دیویں، تے جڑی چیز رب دے سپرد کر دئیے کدی رب نو سایہ بولو کھول دیندا، اے ایمان ہونا چاہیے مسلمان دا، اور اگر ایمان ہوئے تے یقیناً کدی چیز
ماں نے اپنے بیٹے کا خوبصورت ترین چہرہ دیکھا ہے، کیونکہ رب دا نبی بڑا ہی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے دے چہرے تے اکھاں رکھیاں ہوئی نے، یقیناً اپنی جگہ تے پریشان تے ہوئی، اے میرے بیٹے پیدا ہوئے تے میں تینوں سنبھال نہیں سکتی۔ رب دے حکم دے مطابق اپنے بیٹے نو ایک صندوقچے وچ بند کر کے تے دریائے نیل دے وچ روڑ دتا جاندا ہے، تے رب نے نال وعدہ فرمایا ہے، فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ دی ذات جانتے نے ماواں دے کلیجے بڑے نرم ہویا کرتے نے، ایسے عورت ذات ویسے ہی بڑی کمزور ہویا کرتی ہے، عورت بھی ہوے تے ماں دے درجے تے پائے ہوئے تے اتنا خوبصورت بچہ بھی اللہ نے دیتا ہوئے، جدوں دریا وچ روڑن لگے گی یقین دے کلیجے تے چھڑیاں چلیاں ہونگیاں، ایدا کلیجہ مٹھی وچ آیا ہوئے گا، یقیناً ماں پریشان ہوئے گی۔ ماں تے وہ ماں ہے جیڑا بچے دا بخار برداشت نہیں کرتی، بچے دیاں بیماریاں برداشت نہیں کرتی، معمولی جی تکلیف آ جائے تے ماں مرن دی حد تک چلی جاتی ہے، معمولی جی بچے کو تکلیف ہو جائے دن چڑھن دا انتظار نہیں کرتی، رات میں اٹھ کے ہاسپٹل لے کے چلی جاتی ہے، لیکن ایک ایسی ماں ہے بیڑا بچے کو سنبھال نہیں رہی، اللہ دے سپرد پہ کرتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنی اس بندی کو اس بات کی پوری تسلی دے رہے ہیں، اے میری بندی وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈری بھی نہ تے غمناک بھی نہ ہوگی، ڈرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں، پریشان بھی نہ ہوگی، خوف زدہ بھی نہ ہوا جے تے غم بھی نہ کریا جے، میں تیرے بیٹے کو واپس تیری گود وچ لے کے آواں گا، زندہ سلامت لے کے آواں گا، رات ہوئی نہیں کہ ویکھیا یہ اینڈے نکلے گا کہ اللہ دی ذات اپنے کماں دے کیے بولو، فرعون دے اپنے منصوبے نے تے اللہ دے اپنے منصوبے نے، فرعون جیڑا کہدا میں موسیٰ نو پیدا نہیں ہون دینا علیہ السلام، میں انہوں قتل کر دینا ہے، میں انہوں ختم کر دینا ہے، لیکن اللہ دے منصوبے نے میں انہوں پیدا بھی کراں گا، جوانیاں بھی عطا کراں گا، تیری گود وچ بھی کھیلے گا، تیرے پیسیاں تے جوان ہوئے گا، پھر او دے تم اللہ تیرا بیڑا بھی کرے گا، تیری جھوٹی خدائی جڑی انہوں دریا خود بھی دے ہاتھوں ہی ہو کے رہے گا، فیصلے میرے مالک دے نے، امر میرے رب دا ہے، بندے دے اپنے فیصلے نے، اللہ دی ذات دے اپنے فیصلے نے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق، میں اشارہ کرتا جاواں تاکہ بات کو اگے چلائیے، این کر کے صندوقچے وچ پا کے دریائے نیل وچ روڑ دتا ہے، تے انہاں دی ہمشیرہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جڑی ہے این کر کے دریا دے کنارے کنارے جاندی ہے، بھئی ویکھاں تے صحیح اے صندوق جا کتے جاندا ہے، اے میرے بھائی دا جڑا صندوق جاندا کتے یقیناً چلا گیا، پھر اپنی محلات جڑا نیب دی نکلدی ہے اس طرف دا رخ موڑ دیتا گیا، تے رخ موڑن والا بولو کون ہے؟ فرعون دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے لبدا پھردا ہے، اللہ سیدھے رستے وچ بھی گزار سکتا سی، اللہ ذوالجلال فرماندے نے نہیں نہیں نہیں، میں اپنی قدرت دے کرشمے وکھانا چاہتا ہاں، میں دکھانا چاہتا ہاں ہر کام دے اوتے میرا ہی حکم چلدا ہے، میں ہی انہاں دے اوتے غالب تے طاقتور ہاں، چلا
چلا گیا اینکر کے جناب دیکھو صحیح پچھو کی نکلے این صندوقچے کا دروازہ کھولیا اینکر کے موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے اینکر کے اٹھایا بڑے خوبصورت بچہ بی بی آسیہ دے فرعون دی ملکہ دے بیوی ہے اللہ نے جنہوں صاحب و ایمان بھی عطا فرما دیتا ہے اینکر کے نا بچے نے اٹھایا ماں دی مامتا جڑی وہ جناب وہ دے اندر ایک جوش آ گیا کہ پتا سی کہ ماں جن کو اولاد نہ ہوئے قدر انہوں اولاد دی پوچھیا کرو جنہوں اللہ نے اولاد دیتی نہیں یا دے کے انہوں واپس لے لی انہوں پوچھیا کرو اولاد کی قدر کی اللہ دعا کرو اللہ جڑے جوڑے صاحب اولاد نہیں اللہ انہوں نیک سارے اولاد عطا فرمایا اللہ حضور جلال والاکرام نے اینکر کے کھولیا تے بی بی آسیہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ مبارک مجھو کیا تے فوراً ایک زبان تو الفاظ جاری کر دیتے اللہ نے انہوں قرآن بنا دیتا فرمایا اللہ تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فرعون گل سن لے بڑیاں ماواں دیاں گوداں نوں تو جاڑ دتا ہے بڑیاں ماواں دے جڑے نے گھرانے نوں تباہ کر دتے نے تو بڑیاں ماواں دیاں امیداں نوں خاک وچ پا دتا ہے تے اے بچے نوں میں تینوں قتل کرن دینا اے نہیں کہ لا تقتلو اینوں قتل نہیں کرنا شاید اللہ دے وچ سانوں کو نفع دے دے سبحان اللہ اولاد نیک ہوے تے نفع ہی نفع ہے بولو کی ہے اولاد نیک ہوے تے نفع ہی نفع ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ دیاں برکتاں ہی برکتاں نے رحمتاں ہی رحمتاں نے سبحان اللہ چنانچہ اینوں قتل نہیں کرنا میں تیری بات کو شدار کرنا چاہنا توجہ فرمایا جو اینکر کے کہنے لگا سی دے دودھ پیان دا انتظام کیویں کران گے کون اینوں دودھ پلائے گا پتہ نہیں دی ماں کون ہے کہنے لگی حکم جاری کر دے سارے شہر دیاں دائیاں جڑیاں نے انہاں نوں بلا لیا جاندا ہے تے اینکر کے انہاں نوں موسیٰ علیہ السلام نوں گود وچ پاندیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دا منہ دوجی طرف ہو جاندا ہے ایک دائی آئی ہے دوسری آئی ہے تیسری آئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا منہ سیدھا ہی نہیں ہوندا واہ اللہ دے نبیا یہ سارا منظر جناب موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ اپنیاں اکھاں نال ویندی ہے پئی تے ایک کول کھڑی ہے کہن لگی بادشاہ سلامت جے اجازت ہوے تے میں تینوں ایک دائی دا پتہ دسنی ہاں مینوں امید ہے کہ اوندا دودھ بچہ پی لگے گا کہنے لگی جلدی کر کے فرعون کہنے لگا جلدی کر بچے کو بھوک بڑی لگی ہوئی واہ میرے مالکا واہ اللہ تیری قدرتاں تو حکمتاں تو قربان جاواں وہی بچہ جنوں قتل کرن دے اندر پیشی او دے دودھ پین دا انتظام پیا کردا ہے او دے کھان پین دے انتظام پہ ہو رہے نے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ جلدی جلدی اپنی والدہ کو جان گئی جا کے سارا ماحول دے منظر سارے حالات جڑے نے اپنی والدہ دے سامنے پیش کر دیتے نے امی جی لگتا ہے میرے تے بھائی دے اوتے نخرے بڑے نے او تے منہ سیدھا نہیں کردا تے لگدا ہے تہاڈا انتظار پیا کردا ہے تے او تے بھی نبی دی ماں سی بولو کدی والدہ سی موسیٰ علیہ السلام دی والدہ سی او دا بھی مقام تے مرتبہ سی کہنے لگی تسی جانتی نہیں رب دا میرے نال وعدہ ہے میں تیرے کول موسیٰ نوں لے کے جاواں گا میں اوتھے نہیں جانا واپس پٹیاں دربار وچ جا کے پہنچیاں کہنے لگی گل سنو بادشاہ سلامت گھر پردے والا ہے بچہ اوتھے لے جانا پے گا دائیں مسئلہ حل ہوئے گا بعض مفسرین نے لکھا ہے اینکر کے بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ باہر کھڑے ہو جاتا ہے اندر بچے کو بھیجا جاتا ہے اینکر کے ماں نے کلیجے نہ لا لیا ہوئے گا آ میرے بیٹے اللہ سبحانہ جلال فرما دے نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاسِيَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
موسیٰ جی میں تیری امی نال وعدہ کیتا ہے دودھ کسے تائی دا پینا تو ہن پینا ہے تیری ماں ہے اللہ اکبر دودھ رج کے پیتا تے کہن لگے جدوں ضرورت پے نا بچے نوں دودھ پلا دی تے آ کے پلا لیا کرو فرعون کہنے لگا میں کتے کتے نوں گواٹر لے دینا وا ساڈے محلے وچ ہی آ جا کہنے لگی نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے گھر وچ رہاں گی دودھ دی ضرورت بچے نوں پیش آئی تے آ کے پلا لیا کرو معاوضہ بھی میں دیواں گا پیسے بھی دیواں گا صحابہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ بھی بڑی عجیب سی دودھ اپنے بچے نوں پلاندی سی تنخواہ فرعون کولوں لیندی سی اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ دے قرآن تو قربان جائیے کیسیاں کیسیاں نصیحتاں اللہ ذو الجلال نے ساڈے واسطے بیان فرما دتیاں نے یہ ساریاں مثالاں رب ذو الجلال اس واسطے بیان کر دندے نے تاکہ بعد وچ آن والے لوگ میرا قرآن پڑھن تے اودے تو عبرت حاصل کر سکن نصیحتاں حاصل کر سکن اپنے قدم جڑے نے وہ سیدھے رستے دے اوتے چلان دی کوشش کرن اللہ ذو الجلال والے کرام دا ایک اور بڑا نیک بندہ ہے اپنے اودے ہاں بچی بچہ پیدا ہون والا ہے تے رب واسطے ایک نظر بندا ہے کہنے لگا اللہ سونیا میرا دل کردا ہے کہ میری بیٹی دے پیٹ وچ اگر بچہ پیدا ہوئے گا اگر تو مینوں بیٹا عطا کرے گا تے میں تیرے گھر بیت اللہ دا اونوں نوکر بنا دیواں گا میں تیرے گھر بیت اللہ دا خادم بنا دیواں گا اودے کولوں کوئی کام نہیں کراں گا اور نیت بندہ یہ کر لے نا کہ اللہ مینوں جڑی اولاد دے گا تے بیٹی یا بیٹا دینا کدا کام ہے بولو کینوں میں دین دا خادم بناواں گا دین دا نوکر بناواں گا مسجد تے مدرسے دا خادم بناواں گا نیت یہ کر رہی ہے نا اس رب ذو الجلال دی قسم ہے کسی چیز دی تھوڑ بول ہوندی ساڈی جماعت دے بڑے نامور خطیب نے مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر جناب چھوٹا جا سا تے بیمار بڑا ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کہ کدی کسی ہاسپٹل کدی کس جگہ تے کدی کسی جگہ تے بچن دی کوئی امید بولو نظر آتی بلاخر میرے والد محترم جہاں جی وہ میرے گھر لے یعنی ایک سمجھ لو کہ ڈاکٹر جی جواب دے دیتے ہیں کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں یہ مرض لاج علاج ہو گیا ہے گھر لے جو بزرگوں جا کے دعا کرو خدمت کرو شاید اللہ کو ایسا منظور ہوئے تے تواڈے بیٹے نو اللہ شفاواں عطا فرما دو کہنے لگے مایوس ہو کے میرا والد سانوں گھر چھوٹی جی عمر وچ مینوں لے آیا تے این کر کے تہجد دا ٹائم ہے تے میرے بابا نے نا کہنے لگے اللہ سونیا سارے دروازے بند ہو گئے سارے ڈاکٹر ویکھ لے سارے حکیم تے طبیب جڑے انہوں چیک کر لیا تے بچے کو ذرا آرام نہیں آ رہا اللہ تیرے تو بڑا طبیب کوئی نہیں سبحان اللہ تیرے تو بڑا بولو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدوں میں بیمار ہو جانا تے شفاواں میرا اللہ ہی مینوں دیندا ہے سبحان اللہ پھر شفاواں بولو دین والا کون ہے صرف رب دی ذات شفا دیتا ہے اللہ بیماراں کو صحت عطا فرما دے چنانچہ کہتے ہیں دعا کی تے نال ایک وعدہ رب نال کیتا اللہ سونیا اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا بچ گیا سوائے دین دے کام تو علاوہ اسی دے کول کوئی کام اور کراواں گے کہنے لگے آج اور کل اور اللہ نے شفا دے دیتی وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کوئی کام نہیں کیتا کوئی نہ میری ماں نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں آخیا بیٹا وہ چیز پکڑا دے اور پڑھتا اپنے طور پہ چلو کرے تو وکری گل ہے دین کا ہی کام کیتا ہے پڑھے آ کے دین کا اللہ دے ہاں دین پھیلا رہے ہیں دل رات اللہ دے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں دیکھا جی کہ اللہ دے واسطے نظر بننے رب کو بندہ دعا کرے دین واسطے بندہ ذہن میں ایک بات بنا لے اللہ کسی چیز کی بولو تھوڑ دے
دیتا نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ جلال والے کرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، جناب عمران نے نظر منی ہے کہ یا اللہ اگر مینوں بیٹا عطا کرے گا تے یقیناً بیٹے ایک مسجد میں پڑھتے پڑھاتے سونے لگتے ہیں، کام خاص جڑے نے مسجد وچ بیٹے ہی ہویا کرتے ہیں، پر عورتاں دا کام بولو تے یقیناً ہے تے نہیں ہے، لیکن اللہ دیاں مرضیاں۔ ویسے نبی اسلام کے دور وچ ایک عورت ایسی تھی جڑی مسجد نبی کی صفائی بولو، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، تو پھر کسی نے عرض کرا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس بی بی کے حوالے نال، اور جناب نبی علیہ السلام کے گھر دی ماں جی دے جڑے حجرے سن اماں آد المومنین دے انہاں دی بھی صفائی کر دیندی، اور تو نکے موٹے جڑے کام ماں دے ہونے وہ کرتے ہیں، اور پھر خصوص مسجد نبی دی صفائی کرنی۔ سبحان اللہ، مسجد دی صفائی کرنا بڑے اعزاز دی بولو کی ہے، وہ بولو کی ہے، یہ ذات دی بات ہے۔ مسجد کو صاف کرنا، مسجد دیا لیٹریناں نو صاف کرنا، صفا نو صاف کرنا، دروازیاں نو صاف کرنا، یہ بڑا بڑا کام دے تو کرنی کرانی چاہیے۔ بولو نہ کترایا کرو، مل جل کے کوشش کریا کرو، سارے بڑے تو بڑے چودھری، بڑے تو بڑے حافظ یا میر محمدی صاحب کو رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد یا اللہ دا بڑی گزرے ہے، گنگے بلوچاں والے اور میر محمد والے، اور بڑے عالم دین اور بڑا جناب مستجاب الدعوات، بڑا نیک آدمی، بچے جڑے انہاں دے ادارے دے اندر پڑھدے نے دستے نے کہ اسی ستے ہوندے تے حافظ یا صاحب مدرسے دیا مسجد دیا لیٹریناں صاف کرنا۔ اندازہ کرتے جاؤ کتنے بڑے علوم اعظم ہستیاں جڑیاں گزریاں نے، سانوں بھی اس چیز کو گریٹ نہیں کرنا چاہیے، برا محسوس نہیں کرنا چاہیے جی میں بہت بڑا ہاں بڑا میں مسجد کی صفائی کراں، یہ اعزاز ہے جنوں اللہ عطا کر دے، اعزاز ہے جنوں اللہ بولو عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عورت مسجد کی صفائی ستھرائی کریا کرتی سی، فوت ہو گئی، رات کے فوت ہو گئی سی، آپ نے دفن کر دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عورت نظر نہیں آتی جڑی مسجد نبی کو صاف کریا کرتی سی، جب آپ فرماتے نے وہ فوت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی جی تانوں اساں دسیا نہیں، انہوں دفن کر دیتا ہے، اساں تے انہاں جنازہ پڑھا کے تدفین کر دیتی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے دلونی علی قبرها، صحابہ چلو مینوں اس امی دی قبر تے لے چلو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام بنفس نفیس اس ماں دی قبر تے گئے نے، آقا علیہ السلام نے اودے واسطے دعا فرمائی ہے، دعا مصطفیٰ فرما دیندے نے تے اللہ بیڑے پاک فرما دیندے نے۔ جناب عمران نے نظر منی ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ اس میری نظر کو قبول فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے فتقبلها ربها بقبول انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ جب جنم دی واری آئی تے ویکھیا اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے، بیٹے دی جگہ اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے، تے ارادہ تے سینا اللہ بیٹا عطا کرے گا تے بیت اللہ دا خادم بنا دے گا، اللہ دے گھر دا خادم بنا دے گا، لیکن تدبیر دے تے تقدیر دے فیصلے غالب ہوا کرتے ہیں۔ رب نے بیٹا دی جگہ بیٹی عطا فرما دیتی ہے۔ امر کدا غالب ہویا بولو، کیونکہ امر کدا غالب ہے، بیٹے تے بیٹیاں دینا کدا کام ہے بولو، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء
چاندانی کتے پوتی میرے اتاندانی کتے رلمی بالش پاندانی کیال ہے ان کا ایک دن مر جائے گی اللہ جنہوں نے اولاد مٹا بیوہ نہیں دیتا اللہ انہوں نے نیک اولاد عطا فرما کون دین والا بولو دیاں دے پوت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا تے چھڑ دے تو شرک دے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ بولنے سارے اختیار کے لئے آتے چنے یعنی یہ سمجھ لو یہ آیتہ ترجمہ ہے اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ کی ساتھ اپنے کماں دے اتے غالب کوئی انہوں دنیا کی طاقت مغلوب نہیں کر سکتے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے پیغمبر کو بڑا رؤوف دے رحیم بنایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل نو اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خواہش دے نا دل دے ارمان دے میرے پیغمبر دے نا پوریاں کرنے والی ذات کون ہے دی بات با پورے ہوئے دے بات با پورے بولو نہیں ہوں لیکن مرضیاں میرے مالک دیئے چلتیاں نے اختیار اس رب دی ذات کہیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو بڑا رحیم و کریم بنایا ہے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله نرمی پر دیتی ہے رحمت دی رحمت پر دیتی ہے اگر تواڈے دل وچ غصہ ہوندا اے تواڈے قریب آ کے لوگ کدی نہ بیٹھے دوروں نیڑے ہو تواڈے ارد گرد لوگ آ کے کدی نہ بیٹھے یعنی غصے والے بندے نوں کوئی بندہ پسند بولو کردا کیونکہ سارے معاشرے دا بھی ماحول دیکھ لو گھر دا ماحول دیکھ لو مسجد دا دیکھ لو بازار دا دیکھ لو قدرتی طور تے مزاج ہوندے نے سب چلو ایک کتنی چیز ہے دعا کر بندہ ان کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرمائے انہوں کنٹرول کرن دا حکم کنے دیتا ہے بولو اللہ ذوالجلال نے کیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ جڑے غصے نوں کی کر جاندے نے بولو پی جاندے نے یہ مومن دا خاصہ ہے غصے نوں کنٹرول کرو غصے دا خاتمہ کر دتا جائے غصے تے قابو پا لینا چاہیے اور اسے تو وہی بندہ پاندا جہاں جگرا بڑا ہو حوصلہ بڑا ہوئے بردباری بڑی ہوئے اللہ نے جو حکمت تے دلائی عطا کیتی ہوئے وہ بندہ غصے تے قابو پاندا ہے عام بندے دے واسطے بولو گا بات ساری تے معمولی جی اسی تے اپنی سگی اولاد دی بات برداشت نہیں کرتے الا ماشاءاللہ دوسرے تیسرے دی بات برداشت کرنا تے بڑی دور دی گل ہے دعا کریا کرو اللہ دے نبی دی سیرت سنیے سنائیے تو اپنے آپ کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کی سیرت دے پہلو سبحان اللہ ایک بندہ آیا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ میرے پاک پیغمبر دے قریب کھڑے نے اس بندے نے ہے بھی غیر مسلم ہے کر کے میرے پیغمبر دے گلے وچ کپڑا پا لیا کر کے انہوں فٹ دینے شروع کر دیتے صحابہ کو بڑا غصہ پیا چڑھتا ہے یہ بندہ بڑا لئی نے بڑا عجیب و غریب آدمی ہے بلا وجہ نہ کو گل نہ کو بات نہ کو مسئلہ نہ مسائل آگے آپ علیہ السلام دے گلے وچ کپڑا پا کے کر کے کپڑے نو وٹ دیتا چلا جا رہا ہے تے آپ حد کر صحابہ فرماتے نے قریب سن اللہ دے نبی علیہ السلام
تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، اے کر کے کپڑا چھڈیا۔ آپ فرماتے نے وہ کہنا کی چاہنا ہے، کیڑی چیز تینوں چاہیے ہے، دس تے صحیح نہ تیرا سوال کی ہے۔ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جیڑا مال ہے وہ وچوں مینوں کوئی حصہ دے دے۔ ذرا اندازہ کر دے یہ طریقہ ہے پیسے منگن کیوں جی؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو ادھار لین کا، کسی کو پیسے منگن کا؟ ایک شریفانہ انداز ہے۔ تسی آئے ہو تو کسی کو سوال کرو جی مینوں پیسے چاہیے، مینوں مجبوری ہے، کو مال چاہیے، گل وچ پٹے بج کے کپڑا پا کے کہہ کر کے دبایا تے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال وچوں کچھ مینوں بھی حصہ دے دیو، کچھ مینوں بھی ضرورت ہے، مینوں بھی پیسے چاہیے نے۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا، سبحان اللہ، تبسم فرمایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا کہ نو پڑھو ذرا علاج کریے۔ آپ فرماتے نے میرے صحابیوں جو مال غنیمت وچوں اینوں بھی کوئی چیز دے دیو، پیسے دے دیو جو چاہیے اینوں۔ میرے آقا نے غصہ نہیں کھاتا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بڑا بردبار بنایا ہے، بڑے حوصلے تے تدبر دا سلمت ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی خواہش تے یہی ہے اے سارے دے سارے عرب دے لوگ جڑے نے جہنم تو بچ جان، جنت دے حقدار بن جان۔ میرے آقا انہاں واسطے دعاواں بھی کردے رہندے نے۔ میرے نبی پاک دے ذہن دے اندر بھی یہی بات ہے، یا اللہ اے بھی مسلمان ہو جائے، اے بھی مسلمان ہو جائے، اینے سونیاں چہریاں والے کدے جہنم دا بال نہ بن جان۔ میرے پیغمبر دی طرف تے نبی پاک علیہ السلام دی خواہش تے لیکن کم کدا غالب ہونا ہے، امر کدا غالب ہونا ہے؟ بولو اللہ دی ذات دا ہی غالب ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیغمبر جی پریشان نہ ہو، ہدایت دینا تے میرا کام ہے، تسی ہدایت دے سکدے، تسی ہدایت نہیں دے سکدے۔ اور ایک جگہ تے اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کہندے نے سونیا کہ اپنی جان نو ہلاک ہی نہ کر لیا جے کہ یہ بندے مسلمان کیوں نہیں ہوندے، یہ بندے میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، میں انہاں دی خیر خائی سوچنا وا، یہ میری بد خائی سوچ دے نے، میں انہاں دا خیر کھاواں یہ میرے بد خواہ نے، میں انہاں دا اچھا سوچنا وا یہ میرے برا سوچ دے نے۔ بندہ پریشان تے ہو جاتا ہے کہ میں اچھا ہے نا بندہ خیر کھاواں یہ میرے متعلق برا سوچتا ہے، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش سے یہی ہے اے بندے جڑے سارے نے اے سارے دین دے تابعدار بن جان، میں محمد دا کلمہ پڑھ کے جنت دے حقدار تے جہنم کو آزاد ہو جان۔ لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں محبوب سونیا ہدایت والا جڑا ہاتھ ہے او میرا ہے، جنوں چاہواں ہدایت دے دیواں تے جنوں چاہواں ہدایت نہ دیواں، یہ تیرے اختیار وچ نہیں کہ تیرے اختیار وچ۔ بولو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ نبیاں نے واقعی اس بات دیا خواہشاں رکھیاں نے ایسے لوگ میرے امتی ساڈے نے اے مسلمان ہو جان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خواہش بھی ہے کہ میرا ابا آدم مسلمان ہو جائے، اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ کی خواہش بھی ہے میرا چچا ابو طالب جڑا ہے مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی نے آخری حد تک کوششاں کیتیاں نے، دل وچ
بڑیاں نے، دل وچ الفتاں بھی بڑیاں نے، دل وچ پیار بھی بڑا ہے۔ یہ چچا او چچا ہے جن نے میرے مصطفیٰ نو باپ دا پیار بھی دتا ہے، ماں دا پیار بھی دتا ہے، میرے نبی دے ناز دے نخرے اٹھائے نے، میرے پیغمبر نے بچپن میں جو بھی چیز اپنی زبان تو کٹی ہے چچے ابو طالب نے انہوں پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں، میرے پیغمبر اصرار کرتے ہیں، چچا نہ چاہتے ہوئے ہمیں انہوں پورے کرتا ہے۔ اس قدر محبت ہے محمد رسول اللہ دے نال صلی اللہ، اتنا پیار، اتنی محبت، بہت زیادہ محبت، حد تو زیادہ محبت ہے۔ جب کافر ایک باری آئے سن نا آپ دے چچے دے کول کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ معاملہ خراب نہ ہوئے، عرب کا ماحول خراب نہ ہوئے، مکے کا جڑا ماحول ہے یہ اندر کسی قسم کی کوئی ایسا عنصر پیدا نہ ہوئے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ جائے ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، چچے نے کیا ایسا لوگ آئے سن بیٹا ذرا کوئی ہوڑا ہاتھ رکھ لو، یہ سمجھ لو کوئی انہوں پتاں نو گالیاں نہ دیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کبھی کسی نو گالی دیتی، بولو مصطفیٰ نے کبھی کسی نو گالی دیتی؟ میں تے پیار دی دعوت دینا، میں تے محبت دی دعوت دینا، میں تے اخلاص دی دعوت دینا، میں تے لوگوں کو جہنم تو چھڑا کے جنت دا راہی بنانا وا۔ اے میرے چچا جان میری دعوت دی پیار دی دعوت ہے، میری دعوت قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے چچا جان میری تے دعوت دی بڑی اچھی دعوت ہے، بڑی خوبصورت دعوت ہے۔ میں تمام بندنا وچوں چھڑا کے انہاں ایک رب دے سامنے جھکانا چاہنا وا، ایک رب دی توحید دا انہاں سبق میں پڑھانا چاہنا وا۔ میں کہ نال جڑے 360 بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے جے انہاں تو آزاد ہو جاؤ، ایک رب دے سامنے آ کے جھک جاؤ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ میں انہاں نوں ایک رب دی دعوت دینا وا، میں سارے معبوداں نے باطلاں کولوں انہاں نوں چھڑا کے ایک رب دے در تے آ کے جھکانا چاہنا وا۔ میری دعوت بڑی محبت دی دعوت ہے، میری دعوت الفت دی دعوت ہے، میری دعوت پیار دی دعوت ہے۔ اور واقعہ اللہ دے فضل و کرم نال ساڈی بھی دعوت وہی دعوت ہے جڑی اللہ دے پیغمبر محمد دی دعوت کہو صلی اللہ۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی رکھنا نہیں۔ اسی کہنے ہیں کائنات دے لوگوں ایہی کلمہ توحید ہے جو میرے پیغمبر نے صفا دی چوٹی تے چڑھ کے جدا اعلان فرمایا، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی یہی دعوت کہنے ہیں اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق، محمد دے علاوہ اتباع دے لائق کوئی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری کوئی دعوت نہیں، تیسرا کوئی معاملہ نہیں، یہی دعوت میرے پیغمبر کی دعوت ہے، یہی دعوت صحابہ کی دعوت ہے، یہی دعوت اولیاء کی دعوت ہے، یہی پیغام صالحین کی دعوت ہے۔ جہاں جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، انتشار کوئی نہیں، کسی قسم کا معاملہ ایسا کوئی نہیں۔ اور یہ دعوت ایسی دعوت ہے جہاں اتنے سب کا اتفاق ہے اللہ دے فضل و کرم، کوئی انتشار کے خلاف ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت آواز دے رہے ہیں، یہی پیغام میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، یہی طرف، یہی جذبہ دل کے اندر یہی بات ہے۔ یہ سارے دے سارے جڑے دین تو دور نے دین دے لاگے لگ جان، کلمہ محمد دا پڑھ کے محمد رسول اللہ دی اتباع دا جڑا پٹا اپنے گل وچ باڑے اور جنت دے راہی بن جان۔ نبی دی خواہش ہے لیکن اللہ دیاں مرضیاں جڑیاں نے انہاں نوں بولو کوئی ٹال سکدا؟ نبی دی جان دے باوجود، خواہش دے باوجود چچے نے کلمہ بولو پڑھیا نہیں پڑھیا، اللہ دی مرضیاں۔ نبی نوح دی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھیا، جناب نوح دے بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھیا، جناب نوح دی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھیا۔
مرضیاں کنیاں چلیاں بولو، اختیار کدا ہے بولو، اللہ ذو الجلال واللہ غالب علی امرہ، اللہ دی ذات اپنے کاماں دے اوتے غالب ہے، جو چاہے جویں چاہے جس وقت چاہے اودوں ہی کر کے دکھا دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ دی ذات جدوں کسی کام دا ارادہ کردے نے کن کہہ دیندے نے فیکون بس ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی رحمت دے نال اور اپنی مہربانی دے نال سانو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع اور تابعداری کے اندر زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔